شاخ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا بلبل رحمت زہرا سبطین اس کی کلیاں پھول، مولا بلبل رحمت زہرا سبطین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج کی محفل جوار پیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہداء کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے اور یہ رات کا آخری پہر ہے، لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں، اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب کی مدد اللہ العالی نے بہت کم وقت لیا۔ اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں۔ بڑی نوازش آپ لوگوں کی، میاں صاحب نے ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے مودت کو بہت مختصر میں بیان کیا۔ اگر ٹائم رہتا تو میاں صاحب مودت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کرتے۔ ویسے مخدوم صاحب کے گھر کا بچہ خطیب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خطابت پر پوری دنیا غرور کر سکتی ہے، گھمنڈ کر سکتی ہے، فخر کر سکتی ہے، سید نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا تھا، یزید تو میرے مقابلے میں اپنے خطیبوں کو کیا کھڑا کرتا ہے؟ خطیب لوگ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، خطابت ہمارے گھرانے کی کنیز ہے۔ کنیزوں پہ تو فخر نہیں ہوتا، کنیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو سید صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے شہزادے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر آپ کے سامنے مودت کا تذکرہ کیا۔ اگر وقت ہوتا تو مزید مودت کو کھولتے، لیکن چونکہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کیا تو میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مودت کرو، کس سے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی۔ اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق ایک آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنگال والے سے زیادہ، بنگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے کئی دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ مودت اگر
میں آئیں گے، یعنی تمہارے درمیان، اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تمہیں صرف محبت کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے، جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں، مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے میرے بھائی نے اللہ ان کا